السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوش آمدید ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تعمیر معاشرہ. آپ نے میزبان محمد مظہر قادری کے ساتھ آپ تمام عالمی خواتین و حضرات کا دلی خیر مقدم ہے پروگرام تعمیر معاشرہ میں. آج کا ہمارا عنوان ہے اولاد کی تربیت ایک اہم ترین فریضہ. اس موضوع پر ہم بات کریں گے انشاءاللہ. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے ہر دل عزیز معزز عالم حافظ مفتی سید ضیاء الدین نقشبندی صاحب، ڈائریکٹر ابو الحسنات اسلامک ریسرچ سینٹر حیدرآباد. محترم آپ کا استقبال ہے. شکریہ. مرحبا، اہلا و سہلا. جزاک اللہ. ناظرین، پروگرام سے متعلق سوالات کر سکتے ہیں. آج کے عنوان سے متعلق آپ سوالات کر سکتے ہیں، معلومات حاصل کر سکتے ہیں. اس کے لیے براہ کرم ہمارا فون نمبر نوٹ فرما لیں. ٹول فری نمبر ہے 1800-3454-0226 اور ایس ٹی ڈی نمبر ہے 08415305010. آج کا جو عنوان ہے یقیناً بہت ہی اہمیت کا حامل ہے. اولاد کی تربیت ماں باپ کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے. اگر بہت اچھی تربیت ہو جاتی ہے تو بہت اچھی بات ہے، نہیں تو کف افسوس مرنے کے سوا اور کچھ باقی نہیں رہتا والدین کے پاس. تو بہرحال ایک لمحہ فکر ہے کہ اس بارے میں سوچا جائے کہ والدین کیسی تربیت کریں، کیسی کرنا چاہیے اور کیسی کر رہے ہیں. مفتی صاحب سے درخواست کرتے ہیں آج کے عنوان سے متعلق تمہیدی کلمات پیش فرمائیں. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على حبیبہ سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وصحابتہ الاکرمین الافضلین وعلى من احبہم وتبعہم بإحسان اجمعین الى یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کلامہ العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. صدق اللہ العظیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین گرامی قدر، خالق کائنات نے سورہ تحریم کی 6ویں آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا ہے، اے ایمان والو، تم اپنے آپ کو اور اپنے متعلقین کو، اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی، لوگ اور پتھر ہیں. اس پر سخت مزاج تند خو فرشتے مقرر ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے. جو کچھ اللہ پاک انہیں حکم فرماتا ہے اسی کی وہ تعمیل کرتے ہیں. اس آیہ مبارکہ میں حق تعالیٰ نے اہل ایمان پر یہ ذمہ داری عائد کی ہے کہ وہ اپنے آپ کو بھی سنواریں اور اپنے گھر والوں کی بھی صحیح تعلیم و تربیت کا نظم کریں تاکہ وہ نتیجتاً جہنم کی آگ سے بچ سکیں. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سے اس آیہ مبارکہ کے نازل ہونے کے بعد سیدنا عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے استفسار کیا اور عرض کیا، کیف نقی یا رسول اللہ اولادنا و اہالینا. ہم اپنے آپ کو جہنم سے بچائیں یہ تو ہم سمجھ گئے، لیکن اپنے آپ کو بچانے کے بعد گھر والوں کو اور بال بچوں کو جہنم سے کیسے بچائیں، اس کا مفہوم سمجھایا جائے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تأمرونہم بما امرکم اللہ وتنہونہم عما نہاکم اللہ. پہلے ارشاد فرمایا تنہونہم عما نہاکم اللہ وتأمرونہم بما امر اللہ. جن چیزوں سے اللہ پاک نے تم کو روکا ہے اپنے بال بچوں کو، اہل و عیال کو بھی ان چیزوں سے بچاتے رہو، اور جن چیزوں کا اللہ نے تمہیں امر فرمایا ہے، حکم فرمایا ہے، ان اوامر کا انہیں پابند بناؤ. جب یہ عمل کرو گے تو اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچانے والے قرار پاؤ گے اور اپنے متعلقین کو، اہل و عیال کو بھی جہنم سے بچانے والے قرار پاؤ گے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے متعدد احادیث کریمہ میں فضائل بیان کیے ہیں اور تربیت کی ذمہ داری کے سلسلے میں بڑی تاکیدات بھی فرمائی ہیں. چنانچہ ایک ارشاد مبارک جامع ترمذی میں ہے، ارشاد فرماتے ہیں، ما نحل والد من نحل افضل من ادب حسن. کوئی والد اپنے اولاد کو سب سے بہترین جو تحفہ دے سکتا ہے ان میں سب سے اعلیٰ اور ارفع کوئی تحفہ ہے تو وہ بہترین تعلیم و تربیت ہے. انشاءاللہ تعالی ہم جیسے سوالات موصول ہوتے رہیں گے اس سے متعلق شرعی احکامات بتائیں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ مولانا. ناظرین چلتے ہیں پہلے سیگمنٹ کے پہلے کالر کی جانب. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. محترم کون کہاں سے؟ میں نظام آباد سے سلیم بات کر رہا ہوں. جی سلیم صاحب بتائیں، سوال بتائیں.
हेलो, सवाल बताइए सलीम साहब। गालिबन लाइन ड्रॉप हो गई है। बात करते हैं औलाद की तरबियत के लिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन अमूर पर अमल पैरा रहे या करने की ताकीद फरमाए हैं, वो क्या अमूर है और बच्चे को कब से ये तरबियत दरकार होती है? नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बच्चों के हुकूक़ के सिलसिले में जो ताकीदात फरमाई है और तालीमात और तलक़ीनात फरमाई है, उनमें से सबसे पहली बात तो ये है कि बच्चा तवल्लुद होने के बाद सबसे पहले उसके सीधे कान में अदान दी जाए, बाएं कान में इकामत कही जाए और उसका बेहतरीन और अच्छा नाम रखा जाए। और अदान और इकामत के साथ ही कोई मीठी चीज़, खजूर या शहद उसको चटाया जाए, ताकि उसके इस चखाए जाने के अमल के ज़रिए से उसकी तरफ एक फ़ाले नेक है कि उसके अखलाक भी निहायत ही मीठे होंगे, शीरीं होंगे, पाकीज़ा होंगे, नफीस होंगे। फिर उसके बाद 7वें दिन उसका अक़ीक़ा करने का हुक्म फरमाया है और उसके साथ साथ जो उसके सर पर बाल हैं उसको निकालने की तालीम दी है। ये बुनियादी तौर पर इब्तदाई दर्जे की चीज़ें हैं, लेकिन साथ साथ जैसा बच्चा नशोनुमा पाता जाए उसकी ज़ाहिरी जिस्मानी सेहत की हिफाजत का भी नज़म करें, पाक साफ और खुशगवार माहौल उसके लिए फ़राहम करें और उसके कानों में पाकीज़ा कलिमात पहुँचते रहें। उसकी आँखें जब मनाजिर को देख रही हो तो निहायत ही उम्दा, बेहतर, पाकीज़ा मनाजिर उसकी निगाहों के सामने आए, क्योंकि इब्तिदा में बच्चा बोलता नहीं है, बस वो जो कुछ देखता है उसको अक्स करता जाता है, जो कुछ सुनता है उसको अपने दिल के अंदर महफूज करता जाता है। बाद में उसकी अमली ज़िंदगी जब तश्कील पाती है तो वो सारे के सारे उमूर उससे ज़ुहूर पज़ीर होते हैं। इसी वजह से हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने उसकी इब्तिदाई दाख्त बर्दाख्त पर बड़ी तवज्जो दिलाई है और इरशाद फरमाया है, इफ्तहू अला सिब्यानिकुम अव्वल कलिमतिन ला इलाहा इल्लल्लाह। सबसे पहला कलिमा जब वो बोलने को आए तो अल्लाह तबारक व तआला का पाकीज़ा नाम उनसे कहलवाया जाए, अल्लाह का नाम लिया जाए, बिस्मिल्लाह पढ़वाया जाए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह उससे अदा करवाया जाए, इसका नज़्म करें। उसके साथ साथ बच्चा जैसा जैसा शऊर पा रहा है उसको अल्लाह तबारक व तआला की अज़मत से मुताल्लिक़, खालिक़ कौनैन की मारिफत से मुताल्लिक़ आगही बख्शी जाए, छोटे छोटे बातें उसको सुनाई जाए, जिससे उसका जहन आला से आला मेयार पर तरक्की पाता रहे। देखिए अल्लाह तबारक व तआला ने हमें कुरान मजीद में रब्बानी बनने का हुक्म दिया, कूनू रब्बानीयीन, तुम रब्बानी बन जाओ, रब वाले बन जाओ। रब्बानी की तारीफ़ क्या है? इमाम बुखारी ने सही बुखारी में लिखा, और रब्बानी अल्लज़ी युरब्बी बिसिगारिल इल्मी क़ब्ल किबारिही। रब्बानी उसको कहते हैं कि जो बड़ी बातों से पहले छोटी छोटी बातों को सिखाते हुए तरबियत करता जाए, तदरीजन आहिस्तगी के साथ उनके सामने अच्छे और पाकीज़ा कलिमात जिक्र किए जाएं और बेहतर उनके लिए माहौल फराहम किया जाए, जिससे उनकी शख्सियत तश्कील पा सके। ये इब्तिदाई दर्जे में तवज्जो देने के लायक बातें हैं। इंशाअल्लाह और मज़ीद बात भी आपसे मालूम करेंगे इंशाअल्लाह। एक कॉलर लाइन पर है, शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मोहतरम कौन, कहाँ से? मैं जमशेद बोल रहा हूँ, दिल्ली से। जी जमशेद साहब बताएं, सवाल बताएं। सवाल बताएं जमशेद साहब। टीवी पर हमारी बात मत सुनिएगा, टीवी की आवाज म्यूट कर दीजिए, टेलीफोन पे बात कीजिएगा। जी जी बताइए, सवाल बताइए। जी, मेरा सवाल यह है कि जैसे मेरे बच्चे हैं, उनको मैं दीनी और दुनियावी दोनों तालीमें दे रहा हूँ। जी माशाअल्लाह। मेरा बेटा जो है इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा है और साथ में हाफजा भी कर रहा है। माशाअल्लाह, लेकिन मैं फिर भी ये चाहता हूँ कि बच्चे जो हैं वो जिस तरह से दुनियावी तालीम में आगे जा रहे हैं, इसी तरह से दीन की तालीम में भी उनका रुझान पूरी तरह लगा रहे। उसके लिए मैं उनको किस तरह से गाइड करूँ, मैं मुफ्ती साहब से ये पूछना चाह रहा हूँ। इंशाअल्लाह बताते हैं। बहुत शुक्रिया, माशाअल्लाह बहुत ही मुबारक है आपकी शख्सियत। दीनी तालीम के साथ इंजीनियरिंग भी पढ़ रहे हैं बच्चे माशाअल्लाह। इंशाअल्लाह आपके सवाल का जवाब जानेगा। दीगर कॉलर भी लाइन पर है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी मोहतरम कौन, कहाँ से? जी मैं मोहम्मद इमरान बोल रहा हूँ, कैलकाटा से। जी इमरान साहब बताएं, सवाल बताएं। हाँ, मुफ्ती साहब को मेरा सलाम अर्ज करें। मुफ्ती साहब भी आपके सलाम को जवाब दे रहे हैं। हाँ, मेरा सवाल ये है कि मेरे एक जान पहचान वाले हैं जिन्होंने अपने बाल बच्चों की बहुत अच्छी तरबियत की और माशाल्लाह सब बाल बच्चे नमाजी परहेजगार भी हैं, और लेकिन उन लोग जमात वगैरह में भी जाते हैं, दीन की राह में भी निकलते हैं। और जब उनको ऑफिस से जब छुट्टियां होती हैं
تب ماں باپ کا انتظار، گھر میں انتظار کرتے ہیں کہ میرے بیٹے یا میرے گھر آئیں، ہم لوگ سے ملیں، لیکن اس وقت بھی وہ جماعت میں نکل جاتے ہیں جی. تو اس حال میں کیا ہے، اسلام میں کیا ہے؟ ٹھیک ہے، انشاءاللہ بتاتے ہیں آپ کو. بہت شکریہ، آپ نے میں کیلکٹا سے کال کیا. دیگر کالر بھی لائن پر ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. محترم کون، کہاں سے؟ ہاں جی، میں لطیف بات کر رہا ہوں حیدرآباد سے. جی بتائیے لطیف صاحب، کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میرے پاس. ہلو، آپ نے ٹی وی کی آواز بند کر دیجیے، ٹیلی فون پہ گفتگو کیجیے گا. اچھی بات ہے، ٹی وی کی آواز تو بند ہے. جی بتائیے، سوال بتائیے. جی میرے بڑے بھائی ہیں، علاؤدین نام ہے ان کا. جی جی ضرور. جی میرے بڑے بھائی ہیں، علاؤدین نام ہے ان کا. ان کی طبیعت ہمیشہ خراب رہتی ہے. ٹھیک ہے. اور بخار وغیرہ، مطلب ایسا ہمیشہ کچھ نہ کچھ لگے ہوا رہتا ہے. مطلب تب سے، مطلب پیدائش لے کے شادی ہو گئی ہے. جی. اور بیوی کی بھی خراب رہتی ہے ان کی طبیعت. اور بس اتنا سا مطلب پوچھنا تھا، اور دعا کی گزارش. ٹھیک ہے، بہت شکریہ، آپ نے میں کال کیا. انشاءاللہ آپ کے سوال کا مفتی صاحب سے درخواست کریں کہ جواب عطا فرمائیں. گو کہ آج کا عنوان ہمارا یہ نہیں ہے، پھر بھی مفتی صاحب چاہیں تو اس کا جواب عطا فرمائیں. پہلے سوال جو آیا تھا اس سے پہلے بھائی صاحب نے دہلی سے سوال کیا تھا، بچوں کو دینی اور دنیاوی تعلیم دونوں دے رہے ہیں ماشاءاللہ. دینی تعلیم میں بھی دل اسی طرح سے انہماک سے لگا رہے، اس کی ترویج کے لیے بھی دل مائل رہے، جیسا کہ دنیاوی تعلیم میں جیسا کہ انجینئرنگ وہ کر رہے ہیں. تو اس کے لیے وہ کیا جتن کریں، کیسے یہ چیز ممکن ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ قابل مبارکباد ہے ماشاءاللہ. ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہ نے ہمیں دونوں عالموں کی بھلائی حاصل کرنے کی تعلیم دی ہے. اے ہمارے پروردگار، دنیا میں بھی بہتری ہمیں عطا فرما، بھلائی عطا فرما، اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور عذاب جہنم سے ہمیں بچا. تو ماشاءاللہ دینی تعلیم بھی ہے، دنیاوی تعلیم بھی ہے. یہ نعمت ہے، اور نعمت بالا نعمت ہے. اب آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ان صاحبزادگان کو آپ کے جو تعلیم پا رہے ہیں، دنیاوی تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم بھی پا رہے ہیں، ان میں اور شوق و ذوق بڑھے. تو دیکھیے اس کے سلسلے میں پہلے ہمیں اپنے طور پر کچھ وقت نکال کر اپنے نونہالوں کو، اپنے پرورش پانے والے بچوں کو دین کے تعلق سے جذبہ ان کا بیدار ہو، ان کو سمجھانا چاہیے. کیسے سمجھائیں گے، کیا سمجھائیں گے؟ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین دین کی تعلیم کا کیسا شوق اور جذبہ رکھا کرتے تھے. ایک ایک بات کو معلوم کرنے کے لیے کس طرح مشقتوں کو برداشت کر کے وہ دور دراز کا سفر کیا کرتے تھے. یہ باتیں ان کے کانوں تک پہنچائی جائے. حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے بارے میں صحیح بخاری شریف میں حدیث ہے کہ وہ ایک حدیث شریف معلوم کرنے کے لیے ان کے ایک ساتھی کو ایک روایت معلوم تھی جو ان کو معلوم نہیں تھی. اس کو معلوم کرنے کے لیے انہوں نے مدینہ منورہ سے سفر کیا ملک شام کا. وہاں جا کر وہ بات ان سے معلوم کر کے وہ حدیث شریف پھر واپس لوٹے. تو اتنی مشقتیں انہوں نے اٹھائی ہے، یہ باتیں ان کے سامنے لائی جائے. اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا زاد بھائی ہوتے ہیں. شوق علمی کیا تھا دیکھیے، چھوٹے تھے، کم سن تھے. حضور علیہ السلام کا وصال ہوا تو آپ کے وصال مبارک کے بعد جب وہ بڑے ہوئے تو ان کو یہ احساس ہوا کہ مجھ کو حدیثیں معلوم کرنی چاہیے. تو حضرات صحابہ کرام کے گھروں کو جایا کرتے تھے. دوپہر کا قیلولے کا وقت ہوتا پہنچتے اور اندازہ کرتے کہ وہ آرام کر رہے ہیں تو بس باہر ہی انتظار کرتے رہتے اور وہاں پر ٹھہرے رہتے، بیٹھے ہوئے رہتے، یہاں تک کہ تیز ہوائیں چلتی، گرد و غبار آپ کے جسم پر اور چہرے پر اڑاتی، مگر پرواہ کیے بغیر وہیں رہتے. جب وہ باہر نکلتے آپ کی حالت کو دیکھتے تو فرماتے صاحبزادے آپ اگر آئے تھے تو ہمیں کیوں اطلاع نہیں کیے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں علم سیکھنے کے لیے آیا ہوں، میں نہیں چاہتا ہوں کہ جن کے پاس پہنچوں ان کے آرام میں میری وجہ سے کوئی خلل آئے. یہ شوق تھا علم کا، اور اس طرح کی باتیں ان کو سنائیں. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس علم پاک کو سیکھنے والوں کے جو فضائل بیان کیے ہیں یہ بھی ان کو سنائیں کہ جب آدمی طالب علم کی راہ میں نکلتا دین کا علم سیکھنے کے لیے تو وہ ابھی جوتے میں قدم بھی نہیں رکھتا ہے کہ اس سے پہلے اللہ اس کی گناہوں کی بخشش فرما دیتا ہے. اور وہ فرش زمین پر کیا چلتا ہے؟ اللہ رحمت کے فرشتوں کو بھیجتا ہے اور اپنے بازوؤں کو، پروں کو اس کے پیر کے نیچے بچھا دیتے ہیں، اور سمندر کی مچھلیاں تک بھی اس کے حق میں دعائے خیر کرتی ہیں.
اللہ تبارک و تعالیٰ کی نوازشات ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے یہ فضائل بیان کی ہیں، یہ فضائل بچوں اپنے صاحبزادے کو سناتے رہیں۔ اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، فضائل اور برکات جب سنتا ہے تو ایک ولولہ شوق پیدا ہوتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آخرت میں کیا مرتبہ ہوگا یہ بھی بتائیں کہ رسول کریم علیہ السلام فرماتے ہیں اہل جنت کو جنت میں جانے کا حکم دیا جائے گا، اور قرآن کی خدمت کرنے والے، دین کا علم رکھنے والے، دین کی تعلیم دینے والوں کے لیے حکم ہوگا کہ آپ ٹھہرے رہیں، اور جن جن کی آپ سفارش کرنا چاہتے ہیں ان کی سفارش کر کے انہیں بھی ساتھ جنت میں لے جائیں۔ یہ اعزاز ملتا ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے، جنت میں جب جانے کا ان کو حکم ہوتا ہے تو ان کے لیے کوئی منزل پہلے سے متعین نہیں کی جاتی، ان سے کہا جاتا ہے اقرا ورقہ، قرآن پڑھتے جاؤ، درجات پر بلند ہوتے جاؤ، جہاں تک تم پڑھتے جاؤ گے وہاں تک بلندیاں ملتی جائے گی، اور آخری منزل وہی ہوگی جہاں تمہاری تلاوت موقوف ہوگی۔ یہ اعزازات سے نوازا جاتا ہے۔ اس طرح سے سنانے سے ولولہ اور شوق بڑھتا ہے، حوصلہ بلند ہوتا ہے انشاءاللہ۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ ناظرین، ایک چھوٹا سا وقفہ آپ کے ہمارے درمیان حائل ہے، انشاءاللہ وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے۔ ناظرین، وقفے کے بعد پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے پروگرام تعمیر معاشرہ میں، اور آج کا عنوان ہے اولاد کی تربیت ایک اہم ترین فریضہ۔ اس عنوان پر روشنی ڈال رہے ہیں، آپ کے سوالات کے جوابات عطا فرما رہے ہیں مفتی سید ضیاء الدین نقشبندی صاحب۔ بریک پر جانے سے پہلے جو سوالات تھے انشاءاللہ ان کے جواب جانیں گے۔ دیکھتے ہیں کوئی کالر لائن پر ہو تو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کون صاحبہ، کہاں سے؟ مولانا صاحب کو سلام۔ مولانا صاحب بھی سلام کا جواب عطا کر رہے ہیں، بتائیے سوال بتائیے۔ میں فہمیدہ بول رہی ہوں دلی سے۔ جی فہمیدہ ہلو صاحب، جی بتائیے سوال بتائے گا۔ جی فہمیدہ دلی سے بات کر رہی تھی۔ میرے ماشاءاللہ 3 بیٹے ہیں، ماشاءاللہ، وہ کہنا نہیں مانتے ہیں، جی سنتے نہیں ہیں، بات کو انسنی کرتے ہیں۔ ہلو جی جی سن رہا ہوں میں، ہاں بات کو انسنی کر دیتے ہیں۔ جی تو ان کی مجھے کس طریقے سے ان کو سمجھانا چاہیے یہ بتائیے۔ تو کیا یہ تینوں بچے آپ کے ساتھ بیٹھے پروگرام دیکھ رہے ہیں ہمارا؟ نہیں، اب تو وہ سو چکے ہیں، صبح اسکول ہے۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ بتاتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا دہلی سے۔ دیگر سوال بھی آیا تھا، بھائی صاحب نے، عمران صاحب نے کلکتہ سے سوال کیا تھا کہ بچے ہیں جو ماشاءاللہ کافی پابند ہے صوم و صلات کے، لیکن وہ جماعت وغیرہ میں جاتے ہیں، جبکہ گھر میں والدین کو ان کی ضرورت بھی ہوتی ہے، لیکن پھر بھی یہ لوگ چلے جاتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں ماں باپ انتظار میں ہی منتظر رہتے ہیں اور اولاد ان سے دور ہوتی ہے، تو کیا کرنا چاہیے؟ حقیقت میں والدین کا کیا حق ہے اور کیا ذمہ داری ہے اولاد کی؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی خدمت بابرکت میں ایک صحابی حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بھی شریک جہاد ہونا چاہتا ہوں۔ جبکہ اسلامی فوج معرکے کے لیے جا رہی تھی، سربلندی اسلام کے لیے اپنے آپ کی قربانی پیش کرنے کے لیے ایک اسلامی فوج روانہ ہو رہی تھی، تو کہنے لگے کہ مجھے بھی اجازت ہو کہ میں بھی شریک ہو جاؤں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں اپنے والدین کو آنے کے سلسلے میں مطلع کیا تو وہ تیار نہیں تھے، یہاں تک کہ رونے لگے، میں نے ان کو روتا ہوا چھوڑ کر آیا ہوں۔ تو ان کا مقصد یہ تھا کہ کتنا شوق ہے مجھ میں کہ ان کے رونے کی بھی میں نے پرواہ نہیں کی ہے، بہرحال جذبہ ہے کہ دین کے لیے میں اپنے آپ کو قربان کر دوں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف و توصیف نہیں کی، آپ نے فرمایا ارجع الیہما فاضحکہما کما ابکیتہما، تم اپنے ماں باپ کے پاس جاؤ، جس طرح سے انہیں تم نے روتا ہوا چھوڑا ہے انہیں خوش کر دو، اگر وہ خوش نہیں ہے تو تمہارا اس طرح کا جانا بھی اللہ کو منظور نہیں ہے، اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہے۔ تو ہمارے رسول پاک علیہ السلام نے ہمیں سب کے حقوق ادا کرنے کے لیے فرمایا ہے۔ فرض کے سلسلے میں تو بات ظاہر ہے کہ کوئی فرض کو ہم ترک نہیں کر سکتے، لا طاعت للمخلوق فی معصیت الخالق، خالق کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت ہمیں کرنی نہیں ہے، لیکن اگر مزید ہمارا شوق ہے کہ زائد سے زائد ہم چیزیں سیکھیں اور تربیت اور تعلیم حاصل کریں، تو اس سلسلے میں ہمیں اپنے مقام پر رہتے ہوئے والدین کی اگر خدمت کی ضرورت ہے کہ ہم والدین کی خدمت کریں، تو ایسے موقع پر ان کی خدمت کرتے ہوئے ہی اپنے مقام پر رہ کر بھی ہم دین سیکھ سکتے ہیں، اہل علم کی مجلسوں میں بیٹھ کر ان سے اللہ اس کے رسول کی باتیں سیکھ سکتے ہیں۔ اور فرصت کے اوقات میں جبکہ والدین منتظر ہوتے ہیں تو ایسے موقع پر انہیں سراپا انتظار بنا کر ہمیں نہیں چلے جانا چاہیے، بلکہ ان کی خدمت کرنی چاہیے، ان سے اجازت لے کر ہمیں جانا چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں باپ کے حقوق بھی ہم پر عائد کیے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے ہی عہد میمون میں موجود تھے، وہ قرن کے رہنے والے تھے، یمن کے علاقے قرن کے باشندے تھے۔
حضرات صحابہ کرام کو صحابیت کا شرف اللہ نے حضور علیہ السلام کی بدولت عطا کیا. وہ اسی وقت کے باشندے تھے, اسی وقت کے رہنے والے تھے روئے زمین پر. انہوں نے ایمان اور اسلام کو تو قبول کر لیا تھا, مگر ظاہری طور پر خدمت میں حاضر ہو کر صحابی نہیں بن سکے. اتنا بڑا اعزاز صحابی کا ان کو حاصل ہونے سے رہ گیا. سبب کیا بنا؟ والدہ کو ضرورت تھی ان کی خدمت کی. حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں انہوں نے اپنی یہ کیفیت اطلاع کروائی تو بھی رسول کریم علیہ السلام یہی فرمایا کہ وہاں کی خدمت کرتے رہو, سب کچھ خدمت سے تم کو نوازا جائے گا, ملے گا. اور وقت ایک ایسا بھی آیا کہ رسول کریم علیہ السلام نے اپنے صحابہ کرام سے فرمایا کہ اویس قرنی ایک میرا عاشق قرن میں رہتا ہے, من لقیہ منکم فلیستغفرہ, جو کوئی ان سے ملاقات کرے تو چاہیے کہ وہ ان سے خواہش کرے کہ وہ اس ملاقات کرنے والے کے لیے بخشش کی دعا کرے. تو از اللہ کے رسول علیہ السلام کی ساری علامتیں تک بتلائی کہ دیکھو ان کی نشانی یہ ہے کہ ان کو برس کی بیماری ہوئی تھی, والدہ کی دعا کی وجہ سے صحت مل گئی, ایک جگہ سفید نشان ہے, یہ میرے اویس کی علامت ہوگی. تو القصہ مختصر, اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اس زمانے میں انہوں نے صحابیت کا شرف بھی حاصل نہیں کیا, محض ماں کی خدمت کے لیے ضرورت تھی, یہی ایک تھے خدمت کرنے والے. تو ہم نوجوان اپنے جو جذبات ہوتے ہیں, یقیناً جذبات تو ہمارے حق ہے, لیکن راستہ بھی ہمیں اس کے لیے وہی اختیار کرنا ہے جو اللہ اس کے رسول کو پسند ہے. تو بہرحال اس تناظر میں ہمارے وہ بھائی غور کر سکتے ہیں کہ اگر ماں باپ کی خدمت وہاں آ رہی ہے, اس کا موقع آ رہا ہے, تو اس کو مقدم کریں. اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ دین کی تعلیم نہ سیکھیں. آپ جا کر سیکھتے ہیں تو آپ اپنے مقام پر رہ کر بھی امام صاحب سے, محلے کے مولوی صاحب سے, عالم صاحب سے بھی آپ سیکھ سکتے ہیں. یہ دونوں چیزوں کو آپ جمع کرنے والے قرار پائیں گے. اس کو آپ اچھی طرح ذہن نشین کر لیں. جی بہت شکریہ. کالر لائن پر ہیں. السلام علیکم. ہیلو. جی غالباً ڈراپ ہو گئی ہے. ایک اور کال آیا تھا. سب بڑے بھائی صاحب ہیں جو کافی علیل رہتے ہیں, طبیعت خراب ہوتی ہے, ایک نہ ایک کچھ نہ کچھ مرض لاحق لگا ہوا ہوتا ہے. ان کی صحت یابی کے لیے دعا کر رہے تھے, اور کوئی دعا بتائیں. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو بیماری دیتا ہے, وہ بھی ایک قسم کی آزمائش ہوتی ہے. اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف ہی رجوع ہیں اور دعا کرتے رہیں. سورۃ الفاتحہ کو 7 مرتبہ پڑھیں, اور سورۃ الفلق, سورۃ الناس جو اخیر کی 2 صورتیں ہیں ان کو بھی پڑھیں, اور آیت الکرسی کا بھی اہتمام کریں. یہ تو اپنے خاص ایک مقصد کے تحت آپ پڑھ رہے ہیں کہ شفا ملے, صحت ملے. اس کے علاوہ بھی قرآن مجید کو محض اللہ کی رضا کے لیے, بغیر کسی غرض دنیاوی کے, محض تلاوت عبادت ہے یہ سمجھ کر بھی تلاوت کرتے رہیں. اللہ پاک اپنے کلام کی برکت سے ضرور صحت و شفا سے سرفرازی بخشے گا. نمازوں کا بھی اہتمام ضرور رکھیں. بیماری کے موقع پر ہم لوگ بستر پر ہوتے ہیں اور صحت ناساز ہونے کا بہانہ کر کے نمازوں کو بھی خیر باد کہہ دیتے ہیں. بہرحال ایسا نہیں ہونا چاہیے. عبادتوں کا اہتمام ہو, تلاوت کا اہتمام ہو, پھر اس کے بعد اللہ پاک کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر آنسو بہا کر دعا کریں. اللہ پاک اپنی بارگاہ سے امید رکھنے والوں کو کبھی مایوس نہیں فرماتا. صحت و شفا سے انشاءاللہ ضرور سرفراز فرمائے گا. آمین آمین. کالر لائن پر موجود ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. محترم کون کہاں سے؟ جی میں کلیم شمسی بول رہا ہوں پیلی سے. جی بتائیے, سوال بتائیے گا. جی جو اولاد اپنے ماں باپ کی عزت نہیں کرتے ہیں, ان کے حقوق نہیں سمجھتے, ان کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ بتاتے ہیں. بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کیا. مولانا اس سے پہلے بھی بہن فہمیدہ صاحبہ نے دلی سے سوال کیا تھا. 3 بیٹے ہیں, بات کو سنی انسنی کر دیتے ہیں, مطلب فرما برداری نہیں کرتے ہیں, کوئی کام بولتے ہیں تو نہیں کرتے ہیں. شاید اسی طرح کی بات ہوگی. ابھی بھائی صاحب نے بھی یہی سوال کیا کہ ماں باپ کی عزت نہیں کرتے ہیں اور ان کا کہا نہیں مانتے ہیں, یا ان کے حقوق جو ہے وہ ادا نہیں کرتے ہیں. دونوں ماں باپ کے حق سے متعلق ہے. اس طرح کی لاپرواہی اور بے پرواہی کرنے سے اولاد کی قسمت میں کیا آئے گا اور کیا کیسے کرنا چاہیے؟ اولاد کو بہرحال ماں باپ کی اطاعت کرنی ضروری ہے. حتیٰ کہ اگر ماں باپ معصیت کی طرف بھی بلا رہے ہوں تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ معصیت میں ان کی اطاعت نہ کریں, گناہ کے کام میں نہ کریں, لیکن ماں باپ ہونے کا حق بہر طور ادا کریں. قرآن مجید میں یہاں تک آیا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا معروفا, کہ ماں باپ اگر تمہیں بدعقیدگی کی طرف, شرک کی طرف, کفر کی طرف بلا رہے ہوں اور اس کے لیے بالکلیہ طور پہ کوشش کر رہے ہوں تو ان کی اس بات میں اطاعت نہیں کی جائے گی, مگر دنیاوی اعتبار سے ان کے ساتھ اچھا سلوک بہرحال ایسی صورت میں بھی کرنا ہوگا. یہ تاکید قرآن مجید میں اللہ پاک نے فرمائی ہے. تو ہم اپنے نوجوان ساتھیوں سے یا کم عمر بچوں سے کہنا چاہیں گے کہ ماں باپ کی طرف سے یہ شکایات جو آپ کی موصول ہو رہی ہے یہ اچھی بات نہیں ہے. ماں باپ آپ کے خوش رہیں, ان کی دعائیں آپ کو ملیں, ایسے آپ کام کریں, کیونکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اللہ پاک
ہر گناہ کو اس کی سزا کو چاہے تو مؤخر کر دیتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے شان کریمی سے چاہے تو معاف بھی کر دیتا ہے، چاہے تو اس کی سزا کو محشر کے لیے ٹال دیتا ہے، سوائے الا عقوق الوالدین، سوائے ماں باپ کی نافرمانی کے۔ یہ گناہ ایسا سنگین گناہ ہے کہ اس کی سزا آخرت میں تو ملنی ہی ہے، لیکن دنیاوی اعتبار سے بھی اس میں سزا ملتی ہے، اللہ پاک اس کو آفتوں سے دوچار کر دیتا ہے۔ تو اپنی دنیا کو ہم خراب نہ کر لیں، ہماری بھی نسل پنپنی ہے، ہم کو بھی ان کے معاملات دیکھنے ہیں۔ اگر ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کریں گے تو ہم کیسے توقع رکھتے ہیں کہ ہماری اولاد ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرے؟ لہٰذا نہیں کرنا چاہیے۔ البتہ دہلی سے ہماری جو بہن صاحبہ نے پوچھا تھا کہ 3 بچے بات سنی انسنی کر دیتے ہیں، میں کیا کروں؟ تو بہن آپ کو بھی کیا کرنا ہے، نہایت ہی سنجیدگی سے اپنے بچوں کو سمجھانا ہے، کیونکہ آپ دنیاوی تعلیم دلوا رہی ہیں، اور عام طور پر سب جگہ یہی ہے کہ بچے تھوڑا سا شعور ان کا بیدار ہوتا ہے تو دنیاوی تعلیم کے لیے بھیجا جاتا ہے، ان کو دینی تعلیم سکھانے کا اتنا نظم نہیں ہوتا۔ ہم نظم کریں، ہم خود سکھائیں، اگر ہم سے نہیں ہو پا رہا ہے تو کسی اچھے استاذ کو، اطالی کو، معلم اور مربی کو مقرر کریں، اور ان سے خواہش بھی کریں کہ محض حروف اور کلمات ہی نہ سکھائیں، اخلاق بھی سکھائیں، آداب بھی سکھائیں۔ اور صحابہ کا دور میں بچوں نے بڑوں کا کیسا ادب کیا، کم سینی میں ان کا احترام کا کیا جذبہ تھا، یہ تعلیم دیں۔ اس سے ہوتا کیا ہے، بچے کی طبیعت میں ہو بہو نقل کرنے کی ایک صفت ہوتی ہے، جیسا سنتا ہے اس کو اپنانا چاہتا ہے، جو اس کے سامنے نمونہ ہوتا ہے بالکل یا طور پہ ویسے ہی وہ عمل کرنا چاہتا ہے۔ تو ہم اچھا نمونہ فراہم کریں، بہترین تعلیم کا نظم کریں اور محبت سے سمجھائیں۔ بچپنے کی وجہ سے کبھی کیا ہوتا ہے، تھوڑی لاپرواہی ہو جاتی ہے۔ ہمیں حضور نبی کریم علیہ السلام کو یاد رکھنا ہوگا۔ رسول کریم علیہ السلام کی خدمت میں 10 سالہ صحابی انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال تک رہے۔ وہ کہتے ہیں خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین فما قال لی اف قط۔ 10 سال تک میں خدمت میں رہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن کبھی آپ نے اف بھی نہیں کہا ہے۔ میں چھوٹا تھا، کبھی ایسا ہوتا کہ فرماتے میاں انس یہ کام کر آؤ، میں بچپنے کی وجہ سے کہتا میں نہیں جاتا، تو نبی کریم علیہ السلام ڈانٹ ڈپٹ نہیں کرتے تھے، زجر و توبیخ نہیں کرتے تھے۔ کرم فرما، رحم فرمانے والے، غریب پرور، کرم کے خوگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا؟ خود فرماتے ٹھیک ہے میں جاتا ہوں کہہ کر آگے بڑھتے تھے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کو جاتا ہوا دیکھتے تو کہتے تھے نہیں یا رسول اللہ آپ ٹھہریے میں جا کر کام کر کے آتا ہوں۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ میرا بچپنا تھا، کم سینی کی وجہ سے کبھی ایسا ہوتا تو میرے رسول علیہ السلام مجھے شرمسار نہیں کرتے تھے، مجھ پر زجر و توبیخ کے کلمات نہیں فرماتے تھے مجھ سے، بلکہ خود ہی کرنے کے لیے آگے بڑھتے تھے۔ اور کبھی کسی کام کے لیے فرماتے کہ نہ کرنا، بچپنے کی وجہ سے میں نہیں کرنا بولے تو کر دیتا تھا، لیکن آپ علیہ السلام نے زجر و توبیخ نہیں کی۔ کہتے واللہ ما قہرنی ولا قہرنی، آپ کی رحمت کے قربان جائیں ڈانٹ ڈپٹ نہیں کیے، سخت الفاظ نہیں کہے، لیکن اتنا پیارا آپ کی صحبت کا فیض تھا کہ بس میں ہمیشہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی تابعداری ہی کرتا رہا، ایک لمحے کے لیے بھی جدائی شاخ گزرتی تھی۔ ایسی صحبت بافیض سے حضور علیہ السلام نے مستفید کیا ہے۔ تو ہمیں اپنے طور پر سرپرست اللہ نے بنایا، ماں باپ بنایا ہے، تو ہمیں اس طور پر بھی اپنے بچوں پر پیار و محبت کو بانٹنا چاہیے اور ان کے سامنے بہتر طریقے پر صحابہ کے واقعات، اہل بیت کے واقعات، بزرگوں کے واقعات آہستہ آہستہ بتدریج سنانا چاہیے، اس سے اطاعت کا جذبہ انشاءاللہ پرورش پائے گا انشاءاللہ۔ کال لائن پر موجود ہیں، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام محترم، کون کہاں سے؟ ہاں محاورہ سے فائز عالم بول رہے ہیں۔ جی بتائیے، سوال بتائے گا۔ سوال یہ ہے کہ اولاد کو تو ٹھیک ہے جو ہے وہ تو سنتے رہے ہیں، اگر اپنے ماں باپ اگر اولاد کو نہ مانے تو کیا کریں ہم لوگ؟ جیسے ہم اپنے ماں باپ کو جتنا کوشش کرتے ہیں کہ نزدیک جائیں، اتنا ہی الٹا ہوتا ہے یہ کہ وہ اور ہم لوگ کو اگنور کر دیتے ہیں۔ جیسے بیٹا کو چھوڑ کے بیٹی کو مانتے ہیں، پوتی کو چھوڑ کے پوتی کو نتنی کو مانتے ہیں، اس طرح سے ہم لوگ کو ہمیشہ اگنور کرتے ہیں۔ ہم سے چاہتے ہیں کہ جیسے ماں باپ کے ساتھ چل کے وہ عید لگا کے ایک الگ الگ کر دیتے ہیں۔ اس طرح کی بات ہمارے ساتھ پریشانی کر رہی ہے۔ ہم ماں باپ کو چاہتے ہیں کہ اس طرح جائیں تو وہ اس طرح کے کہتے ہیں جیسے اب لالچ میں ہم گھر سے باہر رہتے ہیں، جیسے ہمارا گھر پٹنہ ہوا۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ بتاتے ہیں۔ بے شک آپ نے ہمیں ہورا سے کال کیا آپ کے سوال کا جواب جانے کا، لیکن ایک چھوٹا سا وقفہ آپ کے ہمارے درمیان حائل ہے، انشاءاللہ وقفے کے بعد آپ اور ہم ساتھ ساتھ ہوں گے۔ ناظرین وقفے کے بعد پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے پروگرام تعمیر معاشرہ میں، عنوان ہے اولاد کی تربیت ایک اہم ترین فریضہ۔ اس موضوع پر ہم بات کریں، بریک پر جانے سے پہلے جو سوال تھا انشاءاللہ اس کا جواب جانے گا۔ ایک کالر لائن پر موجود ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم کون کہاں سے؟ جی میں محمد اشفاق احمد بول رہا ہوں پٹنہ سے۔ جی اشفاق صاحب بتائیں، سوال بتائیں۔
ہاں میرے 2 سوالات ہیں جی. پہلا سوال یہ ہے کہ اگر والدین اپنے بچوں کو اچھی تربیت دیتے ہیں پر کچھ دن بعد یا کچھ سالوں کے بعد وہ لوگ بگڑ جاتے ہیں، دین سے پھر جاتے ہیں، وہ اپنی غلط سلط کام کرتے ہیں، تو اس حال میں کیا والدین ذمہ دار ہوں گے اور انہیں گناہ ملے گا؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی بیٹی اپنے ماں باپ کو ہمیشہ کڑا سناتے ہی ہے، دل کو تکلیف دیتی ہی ہے، لیکن وہ دین پر چلتی ہے، تو اس حال میں اس کی عبادت قبول ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ ٹھیک ہے، انشاءاللہ بتاتے ہیں آپ کو. بہت شکریہ آپ نے پٹنہ سے جوائن کیا. سوال 2 آگے ہیں. صاحب فیض عالم صاحب نے ہورہ سے سوال کیا تھا کہ ماں باپ اگر اولاد کو نہیں مانتے ہیں، سے مراد کے آنر نہیں کرتے ہیں، بچیوں کو یا کسی اور کو ترجیح دیتے ہیں، جانبداری سے کام لیتے ہیں، عیوب کی متلاشی ہوتے ہیں اور غیر ضروری الزامات عائد کرتے ہیں، تو ایسی صورت میں ماں باپ پر کیا ہوگا اور اولاد کیا کرے؟ ماں باپ ہو یا اولاد ہو، ہر دو اللہ اس کے رسول علیہ السلام کے بتلائے ہوئے طریقے کے پابند ہی ہیں. ہر ایک کو ان احکام کی پابندی کرنی ہوگی جو کہ ان کے ذمہ عائد کیے گئے ہیں. ماں باپ ہونے کی وجہ سے ان کو چھوٹ نہیں ہے، ان کو بھی پابندی دی گئی ہے کہ وہ بھی صحیح تربیت کریں، سب کے ساتھ محبت کا برتاؤ کریں، شفقت کریں. لیکن اگر کسی وجہ سے ماں باپ وہ حق ادا نہیں کر رہے ہیں جو کہ ان کو ادا کرنا چاہیے، بچوں پر الزام رکھ رہے ہیں یا ان کو اپنے قریب آنے نہیں دے رہے ہیں، جیسا آپ نے جو کچھ کہا، اگر اس طرح کی صورتحال ہے تو اولاد بہرحال اس کا بدلہ نہیں لے سکتی. اولاد کو انتقام لینے کا حق نہیں دیا گیا ہے. اگر وہ اس طرح سے غلطی کر رہے ہیں تو آپ ان کے لیے بھی دعا کریں، اللہ تبارک و تعالی ان کے دل میں محبت پیدا کر دے. یہ ایک طرفہ جو ان کی کیفیت ہے، ایک طرف رجحان ہے، دوسری طرف بالکل طور پہ رجحان نہیں ہے، طبیعت کا میلان نہیں ہے اور ناراض ہو رہے ہیں، الزام دھر رہے ہیں، تو یہ ایک اچھی بات نہیں ہے، کیونکہ اس سے اللہ کے پاس ان کے لیے مواخذہ ہوگا. اور آپ اپنے ماں باپ کا احترام اس طرح سے کریں کہ ان کے لیے آخرت میں مواخذہ ہونے نہ پائے، دعا کریں. اور اگر آپ ان کے احسانات کو مانتے ہیں تو آپ یہ عرض کریں کہ اے اللہ، ماں باپ ہونے کی وجہ سے انہوں نے مجھ پر اگر الزام بھی لگایا ہے تو میں اس کو دل سے معاف کر دیتا ہوں، کیونکہ میرے ماں باپ ہیں، میری خاطر کتنی مشقتیں انہوں نے برداشت نہیں کی. میں جس وقت کے بالکل محتاج تھا، بے بس تھا، مکھی کو اڑانے کی بھی مجھ میں طاقت اور تعاب نہ تھی، لیکن اس وقت سہارا یہی تو مجھ کو دے رہے تھے. میری یہی مادر مہربان تھی، 9 مہینے مجھ کو اپنے پیٹ میں رکھی، تکلیف اور تکلیف برداشت کرتی رہی، پھر اس کے بعد بڑی تکلیف کے ساتھ مجھ کو جنم دی اور اپنے خون جگر کو پلاتی رہی، میری راحت کے لیے اپنی راحت کو قربان کیا. کتنے مرتبہ ایسا نہیں ہوا بچپن میں ترستا تھا تو میرے والد تھکے ماندے گھر کو آ کر میری ترسنے کی وجہ سے تڑپتے رہے، دواخانوں کی چکر کاٹتے رہے، مجھ کو راحت پہنچانے کے لیے کیا کیا جتن انہوں نے نہیں کیے. آج اگر پیرانہ سالی کی وجہ سے، بڑھاپے کی وجہ سے اگر اس طرح کا کچھ توازن برقرار نہیں رہ سک رہے ہیں تو میں ان کا بدلہ لینے والا بھی نہیں بنوں گا اور محشر کے میدان میں ان کے خلاف مقدمہ دائر کرنے والا بھی نہیں بنوں گا. میں اپنے حق کو معاف کر دیا کہہ کر آپ یہ کریں، اس کا صلہ کیا ملے گا؟ رب کی رحمت والی نگاہ کرم آپ پر ہوگی، عنایت ہی آپ پر ہوگی. ان کی وہ جو کوتاہی ہے اس کو آپ نظر انداز کر کے چلیں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ آپ پر کرم کے دروازے کھول دے گا. اور آپ ان کے ساتھ بہرحال احسان کا ہی معاملہ کریں، حسن سلوکی کا معاملہ کریں، آپ نظر انداز کرنے والی روش کو اختیار نہ کریں. اس لیے کہ اللہ نے جس کو ماں باپ بنایا ہے، اولاد خواہ کتنی بھی ترقی کیوں نہ کرے، بہت کچھ تو بنے گی مگر ماں کی بیٹی ماں نہیں بن سکے گی، بیٹا باپ کا باپ نہیں بن سکے گا. وہ ایک حق ہے جو اللہ نے دے رکھا ہے اور وہ واسطہ بنے ہمارے اس دنیا میں آنے کا. شریعت مطہرہ کا ایک قاعدہ میں آپ کو سناتا ہوں، اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ شریعت مطہرہ نے باپ کا کتنا بڑا حق رکھا ہے. اگر کوئی نالائق اولاد نادانی میں ظلم زیادتی کرتے اگر اپنے باپ کو قتل کر ڈالے، قصاص میں شریعت یہ کہتی ہے کہ جو قاتل ہے اس کو قتل کیا جائے گا تاکہ بدلہ ہو جائے. بیٹا اگر باپ کا قاتل ہے تو قتل میں قصاص میں بیٹے کو قتل کیا جائے گا. اس کے برعکس اگر باپ نے ظلماً بیٹے کو قتل کر ڈالا ہے تو اسلامی قانون ہے، اس میں کسی کا کوئی اختلاف بھی نہیں ہے، متفقہ قانون ہے اسلام کا، وہ یہ ہے کہ باپ کو قصاص میں بیٹے کو قتل کرنے کی وجہ سے باپ کو قتل نہیں کیا جائے گا. اس کے لیے دوسری انداز کی چارہ جو یہ قانونی کی جائے گی مگر قتل نہیں کیا جائے گا. اس کی وجہ فقہا یہ بتلاتے ہیں، شریعت میں یہ اس لیے رکھا گیا ہے کہ باپ بیٹے کے دنیا میں آنے کا سبب بنا، بیٹے کی وجہ سے وہ دنیا سے جانے والا نہ بنے. اس وجہ سے یہ حکمت کے تحت میں یہ قانون کی دفعہ رکھی گئی ہے، جس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ قتل کا تو مسئلہ نہیں ہے. تھوڑا سا اگر زیادتی والا پہلو ہے تو بھی آپ نظر انداز کر کے چلیں، کیونکہ رسول پاک علیہ السلام نے صحابہ کرام کو جب فرمایا کہ والدین کا احترام کرو، حقوق ادا کرو، تو صحابی نے پوچھا وَإِن ظَلَمَا،
یا رسول اللہ بیٹے پر اگر ماں باپ ظلم بھی کریں تو کیا کرنا ہے؟ تو فرمایا وَإِن ظَلَمَاهُ وَإِن ظَلَمَاهُ وَإِن ظَلَمَاهُ، فرمایا اگرچہ کہ انہوں نے ظلم کیا ہو، اگرچہ کہ انہوں نے ظلم کیا ہو، اگرچہ کہ انہوں نے ظلم کیا ہو، بہر طور انہیں تو اطاعت ہی کرنی ہے، اطاعت ہی کرنی ہے، محبت ہی کا برتاؤ کرنا ہے۔ سبحان اللہ۔ کالر لائن پر ہیں، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بھائی جان۔ جی بھائی جان، کون کہاں سے؟ میں محمد اسلم جے پور سے بول رہا ہوں بھائی جان۔ جی اسلم صاحب بتائیں کیا سوال ہے آپ کا؟ بھائی جان جیسے بچہ ہے اپنا، جی تو اپن تو کوشش کرتے ہیں کہ بچے کو اچھی تعلیم دے، اچھا پڑھائے لکھائے، ایسی صورت میں وہ غلطیوں پہ غلطی کرتا ہے، ہم کہتے ہیں آپ قرآن شریف پڑھو، آپ نماز پڑھو، آپ نہیں پڑھتے، ماں باپ کی عزت کرو، نہیں مانتے، تو غصے میں اگر ہم اس کو کوئی بددعا دے دیتے ہیں تو ایسی صورت میں کیا ہوگا، اور اس کا اگر کفارہ ہے تو سر وہ بھی بتا دیں پلیز۔ انشاءاللہ بتاتے ہیں۔ بہت شکریہ، آپ نے میں کال کیا راجستھان سے۔ مولانا، اس سے بیشتر جو سوال آیا تھا کہ والدین اچھی تربیت بھی دیتے ہیں اور بچے اچھا عمل بھی کرتے ہیں، لیکن بعد میں کچھ وقت کے بعد، مدت کے بعد اگر غلط روش اختیار کرتے ہیں بچے، تو کیا اس کا گناہ یا اس کے کا وبال ماں باپ پر پڑے گا؟ ماں باپ اگر تربیت مکمل طور پہ کیے ہوں، تعلیم کا مکمل نظم کیے ہوں، اچھے اخلاق سکھائے ہوں، بعد میں چل کر ماں باپ کی تربیت سے جب بچے بے نیاز ہو جاتے ہیں، وہ اپنی زندگی میں جب وہ داخل ہو جاتے ہیں، تو اس کے بعد اگر وہ غلط روش پر چلے جائیں تو اس کا ماں باپ کے اوپر وبال نہیں رہے گا۔ البتہ ماں باپ بہرحال بچے بالغ ہو جائیں، بڑے ہو جائیں، تب بھی ماں باپ ہونے کے حیثیت سے ان کو پھر بھی توجہ دلائیں اور ان کے ساتھ خیر خواہی میں کوئی کسر باقی نہ رکھیں، کوئی دقیقہ فروگزاشت نہ کریں، سمجھانے کی ہر طور پہ کوشش کرتے رہیں۔ اس کے باوجود اگر وہ غلط روش پر ہی چل رہے ہوں تو پھر وہ اپنے عمل کے ذمہ دار ہوں گے، ان کو اس کے سلسلے میں کوئی وبال نہیں ہوگا، کوئی ان کو خمیازہ بھگتنا نہیں ہوگا۔ مگر شرط کیا ہے؟ تربیت ہو بہرحال، جیسے کہ تربیت کرنی چاہیے تھے ویسی تربیت کی ہو۔ اسی طرح سے ایک دوسرا سوال بھی ہے۔ جی ہاں، بیٹی یا بیٹا جو بھی ماں باپ کو تکلیف بھی تکلیف بھی دے رہا ہے، لیکن دین پر چل رہا ہے، دین پر چل رہا ہے، تو دیکھیے اس میں بھی یہ ہے کہ اگر بچہ دین پر چل رہا ہے، بچی عبادت کر رہی، اطاعت کر رہی ہے، لیکن ماں باپ کو تکلیف دے رہی ہے، تو کیا اس کی عبادت اس حال میں قبول ہوگی؟ تو میرے بھائی اچھی طرح سے حدیث شریف کو یاد رکھیے۔ رسول کریم علیہ السلام کی خدمت میں ایک سوال آیا خاتون کے بارے میں، صحیح بخاری میں حدیث شریف ہے، کہا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک خاتون ہے جو فرائض کے علاوہ نفل بہت ہی کم پڑتی ہے، مگر وہ کسی کو اذیت نہیں پہنچاتی، بہت ہی خوش گفتار ہے، اچھے اخلاق کی پیکر ہے، تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ جنتی ہے۔ ایک اور خاتون کے بارے میں اسی طرح کا سوال آیا کہ کثرت سے نماز پڑھتی ہے، روزے بھی رکھتی، عبادت خوب کرتی ہے، غیر انہا تؤذی جیرانہا، ہاں البتہ اپنے پڑوسیوں کا دل دکھاتی ہے، ان کے حقوق ادا نہیں کرتی، ان کو تکلیف پہنچاتی ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ بد اخلاقی کی وجہ سے، ایذا رسانی کی وجہ سے، دل دکھانے کی وجہ سے، نادانی کی حرکتیں جو کر رہی اس کی وجہ سے جہنم میں جائے گی فرمایا۔ تو پڑوسیوں کا دل دکھانے والی کا یہ حال ہوگا تو ماں باپ کا دل دکھانے والی کا کیا حال ہوگا؟ میری بہن، اللہ پاک نے آپ کو شوق عبادت دیا ہے، اس دور میں آپ یقیناً سعادت مند ہیں کہ آپ کو نماز کا شوق ہے، قرآن کی تلاوت کا شوق ہے، تو قرآن و سنت کا شوق آپ کو اللہ نے دیا، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ ماں باپ کا دل دکھا کر اپنے لیے جہنم کو مت خریدیے گا، ان کی خدمت کیجیے، ان کو راحت سے رکھیے، ان کے لیے احترام کا پہلو اپنے اندر رکھیے اور سادگی کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ زندگی گزاریے ان کے مقابل میں، انشاءاللہ یہ آپ کی محنت رائے گاہ نہیں ہوں گی۔ ہمیں افسوس ہے کہ یہ محنت رائے گاہ ہو رہی ہے، تو کسی کی محنت کو رائے گاہ دیکھتے ہوئے ہمارا دل برداشت نہیں کر سکتا۔ ہم للہ فی اللہ آپ سے عرض کریں گے کہ ضرور آپ اطاعت اور عبادت کے ساتھ ساتھ ان کی خدمت بھی کریں تاکہ وہ آپ کی عبادت درجہ قبولیت پہ پہنچے، محشر میں وہ رائے گاہ ہو، یہ اچھی بات نہیں ہوگی آپ کے لیے انشاءاللہ۔ کالر لائن پر موجود ہیں، السلام علیکم۔ السلام علیکم، ہیلو جی بتائیے کون کہاں سے؟ ہیلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، محترم کون؟ مولوی صاحب کو میرے طرف سے مولوی صاحب السلام، میں جھارکھنڈ دھنباد سے بول رہا ہوں جی بتائیے صاحب۔ ہمیں یہ سوال کرنا تھا کہ کچھ اولاد جو نافرمان ہو جاتے ہیں تو ان کے والد اپنے گھر سے ان کو ہر طرح سے پراپرٹی سے الگ کر دیتے ہیں، تو اس کے بارے میں تھوڑا کہنا تھا، کیا وہ ان سے ہر طرح سے ہر جوڑ سے الگ ہو جاتے ہیں؟ اور دوسرا یہ کہنا تھا کہ کچھ اولادوں کو ہم لوگ جیسے ماتا والدین وغیرہ جو ہے اچھی طرح سے تربیت کرتے ہیں اور تربیت کرنے کے بعد وہ بگڑ جاتے ہیں، تو اس کا کیا ذمہ داری ان کے والدین پہ بھی آ جاتی ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اور ایک تھوڑا سا پوچھنا تھا کہ ہم اپنے والدہ، ہمارے والد صاحب ہے نہیں، ہماری والدہ، ہم ان کی کافی خدمت کرتے ہیں، ان کا خیال رکھتے ہیں،
اور ان کو مگر کبھی ہم باہر رہتے ہیں، اس لیے کبھی کبھی فون پہ لین دین کی پرابلم آتی ہے تو کبھی کبھی غصہ ہو جاتے ہیں، تو اس کے بعد پچھتاوا ہوتا ہے اور روتے بھی اپنے ساتھ ہیں. تو اس میں ہم کو ترکیب فرمایا کہ کیا ہم گناہ تو سرزد نہیں کرتے، مگر وہ ہم سے بالکل راضی ہے، مگر میرے سے کبھی کبھی غصے میں ان سے کچھ نااتفاقی ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے میں ان کا کبھی ہو سکے دل دکھاتا ہوں، وہ اظہار نہیں کرتے. تو ہمیں اس بارے میں بتایا جائے بڑی میں. جی بہت شکریہ، آپ نے ہمیں کال کیا دھنباد سے. انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب جانے گا، لیکن ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، انشاءاللہ وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. ناظرین، وقفے کے بعد پروگرام کے آخری سیگمنٹ میں پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے. عنوان چل رہا ہے اولاد کی تربیت ایک اہم ترین فریضہ. اس موضوع پر بات کر رہے ہیں اور سوالات کے جوابات عطا فرما رہے ہیں مفتی سید ضیاء الدین نقشبندی صاحب. سوالات تھے، 3 سوالات رہ گئے تھے جن کے جوابات دینا باقی ہے. تو بھائی صاحب نے سوال کیا تھا جے پور سے، بچہ جب قرآن نہیں پڑھتا ہے، نماز نہیں پڑھتا ہے، یا بد کلامی کرتا ہے یا نافرمانی کرتا ہے، ایسی صورت میں باپ بد دعا دے دیتا ہے، تو پھر اس بد دعا کا کیا اثر ہوتا ہے؟ کیا اس کا کوئی کفارہ ہے کہ کچھ پلٹ جائے، دعا نہ بد دعا میں بدل جائے یا نہ لگے؟ بہرحال والد صاحب کو اپنے اندر تحمل کا مزاج رکھنا چاہیے. بچوں کی نادانی کی وجہ سے ان کے لیے بد دعا نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والد کی دعا کے بالمقابل بد دعا جلد قبول ہوتی ہے بچوں کے حق میں. تو لہٰذا کبھی بھی اس سے بچنا چاہیے. جن دعاؤں کے قبول ہونے کا آپ نے تذکرہ کیا ان میں سے ایک والد کی بد دعا کا بھی تذکرہ کیا. دعا نہیں علی الولد فرمایا، اولاد کے خلاف میں کی جانے والی دعا جلدی قبول ہوتی ہے فرمایا. لہٰذا دل دکھنے کے بعد یہ اصل میں دعا کی قبولیت کا بات کیا ہے؟ دل کی گہرائیوں سے کی جانے والی دعا جلدی قبول ہوتی ہے، اور دل دکھتا ہے تو آدمی گہرائی دل سے ہی دعا کرتا ہے ان کے لیے، اس وجہ سے قبول ہوتی ہے کہہ کر روایت میں آیا ہے. تو جس طرح دل دکھنے کے بعد آپ نے بد دعا کے کلمات کہے ہیں، اسی طرح سے اخلاص اور دل کی کیفیت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر ان کی کامیابی کے لیے دعا فرماتے جائیں، پے ہم دعائیں کرتے جائیں، یہاں تک کہ آپ کا دل مطمئن ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ ضرور میری اس دعا کو قبول کر کے وہ جو جذبات میں نے بد دعا کے کلمات کہہ دیے ہیں اس کو بدل دیا ہے. اتنا اطمینان ہونے تک آپ ان کے لیے دعائیں خیر کرتے رہیں. بہرحال ہم اپنے اولاد کے لیے دعائیں خیر ہی کرنا چاہیے، بد دعا وغیرہ کرنے سے گریز کرنا چاہیے. جی دیگر سوال آیا تھا دھنباد سے، اولاد اگر نافرمان ہو، نالائق ہو یا ان سے ماں باپ بیزار ہوں تو اس سلسلے میں انہیں ہر طرح سے محروم کر دیتے ہیں، آنکھ کر دیتے ہیں، جیسے کہ جائیداد وغیرہ کے حق سے، بلکہ اپنی نظروں سے دور کر دیتے ہیں. تو یہ کہاں تک درست ہے اس طرح سے ماں باپ کا کرنا؟ اور اولاد اگر تربیت کے باوجود بھی بگڑ جاتی ہے تو کیا اس کا وبال، ابھی جیسے سوال کا جو آپ نے عطا فرمایا تھا، بگڑ جاتی ہے تو والدین کے اوپر کوئی وبال آتا ہے؟ آنکھ کا جہاں تک معاملہ ہے، مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہمارے پاس کا ایک سماج اور ایک رواج ہے، معاشرے کا ایک رواج ہے کہ آنکھ کر دیتے ہیں. شرعی نقطۂ نظر سے حکم یہ ہے کہ اگر کوئی والد یا والدہ نے کسی بیٹے کو یا بیٹی کو زندگی میں آنکھ کہہ دیا ہے اور بالکل یا طور پہ ہمارے سارے معاملات سے بے دخل ہے کہہ کر لکھ دیا ہے، اخبارات میں خبریں شائع کر دی ہے، میڈیا سے، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا کے ذریعے سے تشہیر بھی کروا دی ہے، تب بھی اسلام یہ کہتا ہے کہ انتقال کے بعد جو ان کا مال ہوتا ہے، جو متروکہ ہوتا ہے، جو پراپرٹی ہوتی ہے، وہ وارثوں میں برابر تقسیم ہوگی. بیٹوں میں فرمانبردار بیٹوں کو جس طرح ملتی ہے، نافرمان اگر بھی ہے تو اس کو بھی برابر حصہ ملے گا. دنیاوی زندگی میں البتہ بے دخل کرنے کی وجہ سے وہ الگ ہوں گے اور ان سے وہ کوئی حصہ وغیرہ دنیاوی اعتبار سے نہیں پا رہے ہوں گے، لیکن انتقال کے بعد جو جائیداد ہوتی ہے اس میں مرنے والے کی ملکیت ختم ہو جاتی ہے، اب ورثہ کا ہی حق ہوتا ہے. اس طرح آنکھ کرنے کے بعد بھی ان کو شرعی حق رہتا ہے، لیکن آنکھ کرنا یا ان کو بے دخل کر دینا بہرحال یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. فی زمانہ ماحول کی خرابیوں کی وجہ سے غلط راستے پر بچے جا رہے ہیں. ہم بھی تھوڑا سا سوچیں، گریبان میں جھانک کر دیکھیں، اگر ہمارا بچہ بخار میں مبتلا ہے، ہم جتنا تڑپتے ہیں ان کے علاج کے لیے، کیا وہ بے دینی کی طرف جا رہا ہے تو اتنا ہی ہم تڑپتے ہیں؟ کیا غلط ماحول سے بچانے کے لیے اتنی بے چین ہم ہوتے ہیں؟ یہ بھی تو سوچیں. میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں کہ ہم میں سے بہت سے افراد وہ ہیں کہ جو بچوں کے ظاہری آرام کا تو بڑا خیال کرتے ہیں، تھوڑا سا آرام میں خلل ہو گیا تو بے چین ہو جاتے ہیں، لیکن دینی طور پہ وہ اگر تیار نہیں ہو رہے ہیں، بے دینی کی طرف، بے راہ روی کی طرف، غلط راہوں کی طرف جا رہے ہیں، تو اس سے بچانے میں وہ جستجو نہیں رہتی ہے. پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم تربیت کیے، بچے بگڑ گئے تو ہم کیا ذمہ دار ہوں گے؟ تربیت بھی ہم نے کیسے کی ہے؟ قرآن میں آیا ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور گھر والوں کو، بال بچوں کو آگ سے بچاؤ. تو ایک آگ کے شعلے کی طرف بچہ لپک رہا ہو تو کیا ہم کہنے پر اکتفا کریں گے کہ بیٹا ہاتھ نہ ڈال جل جائے گا؟ یا پھر یہ کہ
آگے کر کے ہاتھ آگے بڑھ کر پوری ہمت ہماری اپنی بڑھا کر ہم اس کو کھینچ لیں گے، تو ظاہر ہے کہ ہر شفیق باپ، ہر مہربان ماں کا یہی طریقہ ہوتا ہے کہ آگ کی طرف جانے والے کو بہرحال لپک کر کھینچ لیتے ہیں، اس کو آگ کے حوالے ہونے نہیں دیتے، صرف زبانی جمع خرچ پر اکتفا نہیں کرتے۔ تو اسی طرح سے ہم دنیاوی اعتبار سے جیسا اہتمام کرتے ہیں، بے دینی کی طرف، غلط راستے کی طرف، غلط صحبتوں کی طرف جانے سے بھی ایسے ہی بچائیں، دن رات ان کے اوپر کڑی نظر رکھیں۔ اور آج کل کے اس الیکٹرانک میڈیا کی تباہیوں کے دور میں ان کی راتوں پر بھی، رات کے لمحے پر بھی ہماری نظر ہونی چاہیے، چین سے نہ سوئیں، رات کے مختلف وقتوں میں اٹھ کر دیکھتے رہیں بچہ کہاں سو رہا ہے، بچی کہاں سو رہی ہے، ہاتھ میں کیا ہے اور کیا ہو رہا ہے، ان کے پاس کی کون سی تصاویر ہے، موبائل میں کیا ہے، انٹرنیٹ پر کیا چیٹنگ کر رہے ہیں، ان کی آئی ڈی بھی، ای میل آئی ڈی بھی چیک کرتے رہیں، کون کون سے لوگوں سے ان کو شیئر کرتے ہیں، کس کے کیا لنکس ہے، یہ سب کچھ دیکھتے رہیں۔ اگر ہم اس طرح سے تربیت کریں گے، اس کے بعد بھی اگر خدا نخواستہ وہ بھٹک گئے تو وہ اپنے عمل کے ذمہ دار ہوں گے۔ ہم نے اگر تربیت میں کسر باقی رکھی ہے تو پھر یقیناً وبال ہمارے ہی کندھوں پر ہوگا، ہم ہی اس کے ذمہ دار ہوں گے۔ وہ تو گناہگار ہوں گے لیکن ہم سے بھی بروز محشر ضرور سوال ہوگا، جیسا کہ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا، ان اللہ سائل کل راع عما استرعاہ احفظہ ام ضیعہ حتی یسأل الرجل عن اہل بیتہ۔ خلاصہ یہ ہے کہ ہر ایک سے اللہ پوچھے گا محشر کے میدان میں ان کے بارے میں جو ان کے ماتحت تھے، حتیٰ کہ آدمی کو اس کے گھر والوں کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا۔ تو یہ حدیث ہماری بڑی ذمہ داری کی طرف ہمیں متوجہ کرتی ہے۔ کالر لائن پر ہیں، السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی محترم، مدرس کر رہا تھا لکھنؤ سے۔ جی کیسے ہیں گڈو خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کا احسان ہے الحمدللہ۔ سوال بتائیں۔ اور وہ بس سوال، اچھا وقت کم ہے، بتا دو۔ ایک مولانا صاحب نے مجھے یہ فرمایا کہ ایک اولاد جو ہے چاہے جتنی نالائق ہو، اگر یعنی ایک شخص اور اس کا جو ہے، لیکن والدین اگر اس سے خوش گئے ہیں تو وہ ہمیشہ رزق کے بھی اس کو پریشانی نہیں ہوگی۔ تو یہ حدیث ہے کیا؟ ٹھیک ہے، بتاتے ہیں۔ بہت شکریہ سے آپ نے جوائن کیا۔ مفتی صاحب اس کا جواب عطا فرمائیں۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جو اولاد ماں باپ کی اطاعت اور فرمانبرداری کرتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے رزق میں برکت دیتا ہے۔ حدیث جامع ترمذی میں ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا، من احب ان یبسط له فی رزقه وینسأ له فی اثره فلیصل رحمه۔ جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر دراز ہو اور اس کی رزق میں وسعت اور برکت ہو، اسے چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا سبب بن سکتا ہے، تو ماں باپ تو رشتہ داروں میں رشتہ دار ہی نہیں، رشتوں کا سبب بننے والے ہیں، یہی اصل قرابت بنتے ہیں۔ یقیناً اس کی وجہ سے رزق میں وسعت اور برکت ہوتی ہے، لیکن اسی پر اکتفا نہ کریں۔ یہاں کا رزق تو بہرحال ملے گا، اللہ پاک کسی کو بھوکا نہیں سلاتا ہے، بھوکا اٹھاتا ہے پر بھوکا سلاتا نہیں ہے، لیکن اصلی رزق جو ہے آخرت میں اس کی رضا اور خوشنودی ہے، وہ نیک اعمال کے ذریعے سے ہم حاصل کر سکتے ہیں، اس کی بھی فکر کریں ہم۔ جی بہت شکریہ ناظرین۔ بہرحال پروگرام اب اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ مزید گفتگو کی جائے۔ اگلا پروگرام ہمارا انشاءاللہ جمعہ کو ہوگا، اس کا عنوان ہوگا پڑوسیوں کے حقوق۔ اس موضوع پر انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ بہت شکریہ آپ کا، آپ کے کالز کا، آپ کی ہمت افزائی کا۔ مفتی صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، جزاک اللہ خیر فی الدارین۔ اجازت دیجیے گا اپنے میزبان کو، پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ فی امان اللہ۔